بسم الله الرحمن الرحيم. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والأصل هو الطعم بالرائحة وباللون، والجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتنة. والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه إذ أصل التحريك في السراية فوق أصل النجاسة. ثم عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاتصال وهو قول أبي يوسف، وعنه بالتحريك باليد، وعن محمد بالتوزي. ووجه الأول أن الحاجة إليه في الحياز أشد منها إلى التوزي، وبعضهم قدروا بالمساعدة 10 في 10 بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعلى الفتوى. والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحصر بالاختلاف وهو الصحيح. وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضوع الوقوع. وعن أبي يوسف أنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري. ترجمہ دیکھیں، اور مائع جاری جب اس میں نجاست بڑھ جائے تو اس سے وضو جائز ہے جبکہ اس کا اثر معلوم نہ ہو، اس لیے کہ پانی کے بہنے کے ساتھ وہ ٹھہرتے نہیں۔ والاثر اور اثر تو یہ طعم، رائحہ اور لون ہی ہے۔ والجاری اور مائع جاری وہ ہے جس کا استعمال مقرر نہ ہو، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو تنکا کو بہا لے جائے، اور بڑا ہو جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کی حرکت کی وجہ سے متحرک نہ ہو جب اس میں نجاست پڑ جائے۔ دونوں جانبوں میں سے کسی ایک جانب میں تو جائز ہے وضو دوسری طرف سے، لینا ظاہر ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست اس تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ تحریک کا اثر شرائط میں نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں تحریک بالاتصال کا، یہی امام ابو یوسف کا بھی قول ہے، اور انہیں سے ایک روایت تحریک بالیت کی ہے، اور امام محمد سے مروی ہے کہ وہ تحریک بالتوزی کا اعتبار کرتے ہیں۔ پہلے کی وجہ یہ ہے کہ ان الحاجت الیہ فی الحیاز ہے کہ حوضوں میں اس کی طرف حاجت وضو سے بڑھ کر ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ تقدیر بتائی کہ کپڑے کی پیمائش 10x10 لوگوں پر معاملے کی آسانی کے لیے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اور اعتبار گہرائی میں یہ ہے کہ اس حال میں ہو کہ اغتراب کی وجہ سے پانی منکشف نہ ہو، یہی صحیح قول ہے۔ اور امام قدوری کا کتاب میں یہ قول کہ جاز الوضوء من الجانب الاخر، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موضع وقوع یہ نجس ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت مروی یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا مگر نجاست کے ظہور ہی سے، جیسے مائع جاری۔ دیکھیے یہ بات چل رہی ہے پانی کی، کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے نہیں۔ اس سلسلے میں کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اگر پانی میں کسی چیز کو ڈال کر پکایا گیا اور اس کی وجہ سے وہ متغیر ہو گیا تو وضو اس سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس صفت پر وہ پانی آسمان سے اترا تھا اس پر باقی نہ رہا۔ مگر یہاں پر یہ قید غیر ہو کی اعتراضی ہے کہ غیر کو ڈال کر پکایا گیا، لہذا ایسے ہی پانی اگر پکایا گیا، کھولایا گیا پانی تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ پھر ایک مسئلے کا استثناء فرمایا صاحب کتاب نے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس میں ڈال کر پکائی گئی جس سے نظافت مقصود ہو، جیسے اشنان، بیری کے پتے وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا امام قدوری نے کہ ہر پانی جس میں نجاست واقع ہو جائے اس سے وضو جائز نہیں ہے، نجاست خواہ قلیل ہو خواہ کثیر ہو۔ یہاں کل مائع سے مراد میں نے بتایا تھا کہ مائع قلیل جو 10 سے کم ہو یا مائع جاری نہ ہو، اس پانی کا بیان ہے، کیونکہ مائع جاری کا بیان آگے۔ اس سلسلے میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان تینوں حضرات کا اختلاف تھا، اس کو بھی ذکر کیا، ان تینوں حضرات کی دلیلیں بھی ذکر کی۔ اب یہاں سے مائع جاری کا بیان، اس سے پہلے جو بیان تھا مائع قلیل کا، اب یہاں سے مائع جاری یا وہ پانی جو مائع جاری کے حکم میں ہو، جیسے بڑا حوض، اس کو بھی ذکر ابھی کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ والماء الجاری، اور مائع جاری جب اس میں نجاست پڑ جائے تو فرماتے ہیں کہ جاز الوضوء بہ، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ کب؟ اذا لم یری لها اثر، جبکہ اس کا اثر دکھائی نہ دے، معلوم نہ ہو۔ تو یہاں پر مائع جاری کا بیان، جو مائع کثیر کہہ لیجئے، مائع جاری نہر کا پانی، سمندر کا پانی، یہ سب مائع جاری ہیں۔ تو
تو اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو اگر وہ نجاست پڑی اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو جائز ہے۔ اب اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر وہ نجاست جو پڑی وہ دکھائی دینے والی ہو تو اب جہاں پر نجاست پڑی اس جگہ سے وضو نہیں کرے، اور اگر دکھائی دینے والی نہ ہو، جیسے 8-10 قطرے شراب کے گر گئے نہر میں بہتے ہوئے پانی میں، تو کیا دکھائی دے گا؟ کچھ نہیں، اس کا اثر دکھائی دے گا، تو جہاں سے چاہے وضو کرے، جہاں گری وہاں سے بھی کر سکتا ہے۔ چلیے اب لأنہا سے صاحب ہدایہ اسی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ لأنہا لا تستقر مع جریان الماء، اس لیے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ ٹھہرتی نہیں۔ جب مائع جاری ہے، بہتا ہوا پانی ہے، تو نجاست گرے گی، اس کو بہا لے جائے گی، وہ نجاست وہاں پہ ٹھہرے گی ہی نہیں کہ وہ ناپاک ہو۔ اب اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ اذا لم یری لہا اثر، تو اثر سے کیا مطلب ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اثر سے وہی مراد ہے کہ اس کی طعم، مزہ، رائحہ، اس کی بو، او اللون، یا اس کا رنگ، یہ تینوں ہیں۔ اس کا اوپر بھی ذکر ہو چکا کہ تینوں وصف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے تو یہ وصف وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رنگ، بو، مزہ، یہ تینوں ہوتے ہیں۔ تو اسی کی تشریح کے طور پر صاحب ہدایہ نے فرمایا۔ اب والماء الجاری یہ بھی آیا تھا، تو مائع جاری کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ والجاری، مائع جاری کی تعریف یہ ہے کہ ما لا یتکرر استعمال ہو، اس کا استعمال مقرر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہتے ہوئے پانی میں وضو کریں اور وضو کے لیے پانی آپ نے اٹھایا اور پھر پانی آپ کے جسم سے گرے ہو، یا جس پانی کو آپ نے لے لیا ایک مرتبہ اور کسی ایک عضو کو دھو لیا، پھر دوسرے عضو کے لیے آپ پانی جب اٹھائیں تو وہیں کا پانی نہ ہو کہ وہ پانی بہہ گیا، اب یہ دوسرا پانی آیا وہاں پہ، تو یہ کہیں گے مائع جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وقیل، ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ ماء ذبو بتنتن، وہ ہے جو تنکا کو بہا لے جائے یا ورق کو بہا لے جائے، تو اس کو کہیں گے کیا؟ ماء جاری۔ چلیے آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ والغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر، وہ بڑا حوض جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کی حرکت کی وجہ سے متحرک نہ ہو، اس میں جب نجاست پڑ جائے دو جانبوں میں سے کسی ایک جانب میں، تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے۔ اوپر ذکر ہوا کہ مائع جاری، اب یہاں سے اس کا بیان، یعنی ان پانی کا بیان جو مائع جاری تو نہیں ہے مگر مائع جاری کے حکم میں ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اسی کا بیان یہاں سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر حوض ایسا ہو کہ ایک کنارے کو حرکت دی جائے، یعنی ہاتھ ڈال کر ہلایا جائے یا وضو کے لیے پانی آدمی اٹھائے، تو دوسرے کنارے پر اس حرکت کا اثر نہ ہو، ادھر کا جو پانی ہے وہ نیچے اوپر نہ ہو، حرکت میں نہ آئے، تو کہیں گے کہ یہ بڑا حوض ہے، اور بڑا حوض ہے تو یہ حکم میں ہو گیا مائع جاری کے۔ تو مائع جاری کا حکم آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں نجاست پڑ جائے تو وضو جائز ہے، ایسے ہی اس کا بھی حکم ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ لأن الظاہر، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ ان النجاست لا تصل الیہ، کہ اس طرف نجاست نہیں پہنچتی۔ نجاست جہاں گری ہے دوسری طرف سے آدمی وضو کرے تو نجاست جہاں گری ہے اس سے دوسری طرف سرایت نہیں کرتی۔ اذ اثر التحریک فی سرایت فوق اثر النجاست، اس لیے کہ سرایت میں تحریک کا اثر نجاست کے جو اثر ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ ثم عن ابی حنیفہ انہ یعتبر التحریک بالاغتسال، پھر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ تحریک بالاغتسال کی حرکت جو ہوتی ہے، تحریک بالاغتسال اسی کا اقرار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں تقریباً 12 اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ قول، یعنی پہلا ان میں سے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے، یہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی کہ امام اعظم جو ہے تحریک بالاغتسال کا اعتبار کرتے ہیں۔ دیکھیے غسل میں جو حرکت ہوگی وہ وضو کی حرکت سے بڑھ کر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آدمی وضو کرے اس کے لیے ہاتھ سے پانی اٹھائے تو اس میں اتنی حرکت نہیں ہوگی جتنی غسل میں ہوگی۔ تو امام اعظم جو ہے غسل کی حرکت جو ہوتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں، یہ پہلا قول ہوا۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے۔ وعنہ بالتحریک بالید، یہ دوسرا قول ہے، 12 اقوال میں سے یہ دوسرا قول ہے
کہ وہ عنہ یعنی امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ بالتحریک بالید، تحریک بالید کا اعتبار ہے کہ ہاتھ سے حرکت دی جائے اسی حرکت کا اعتبار ہے کہ ایک کنارے پر حرکت دی جائے دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو تو وہ بڑا حوض شمار ہوگا۔ وعن محمدن اور امام محمد سے روایت ہے بالتوضی، تحریک بالتوضی کہ وضو کرنے میں جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ تیسرا قول ہوا، 12 اقوال میں سے یہ تیسرا قول ہوا۔ اب امام اعظم نے جو یہ فرمایا تھا کہ تحریک بالاتصال کا اعتبار ہے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ووجہ الاول ان الحاجۃ الیہ فی الحیاض اشد منها الی التوضی، کہ غسل کی حاجت حوضوں میں وضو کی حاجت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وضو گھر میں کر لیتے ہیں، اس میں پانی استعمال کم ہوتا ہے، گھر میں کر لیتے ہیں، اور حوض وغیرہ میں لوگ غسل کرتے ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے امام اعظم نے اسی کا اعتبار فرمایا۔ چلیے یہ تو پہلے کی جو ہے وہ بتا دی۔ دوسرے کی وجہ یہ کیا ہے کہ تحریک بالید، تو دیکھیے اس میں جو تحریک بالید ہوتی ہے وہ خفیف ہوتی ہے، تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ہے تحریک بالید کا اعتبار۔ دوسری روایت، تیسری روایت جو تھی وہ امام محمد کے حوالے سے تھی۔ اب یہاں سے چوتھی روایت یا چوتھا قول، وبعضهم قدروا بالمساحت 10 فی 10، کہ بعض لوگوں نے پیمائش کے اعتبار سے جو کپڑے کے گز ہوتے ہیں، ذرائل کرباس، ذرا مانے گز، کپڑے کے گز سے 10 بائی 10 کی پیمائش کا اندازہ کیا۔ میں نے بتایا نا کہ 12 اقوال ہیں، انہی 12 میں سے یہ چوتھا قول ہے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو کپڑے کے گز ہوتے ہیں وہ 10 بائی 10 لمبائی چوڑائی 10 بائی 10 ہوں تو اسی کا اعتبار ہوگا، اور 10 بائی 10 کوئی حوض ہے تو وہ حوض کیا ہے، عظیم ہے، بڑا حوض ہے، اس میں اگر نجاست ایک طرف گر جائے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ یہاں بعض لوگوں سے مراد ابو سلیمان جرجانی اور مشائخ بلخ نے بھی اسی کا قول کیا ہے، عبداللہ ابن مبارک اور دیگر فقہا جیسے قاضی ابو اللیث، ان حضرات نے بھی اسی کا اعتبار کیا ہے کہ 10 بائی 10۔ فرماتے ہیں کہ توسعۃ للامر علی الناس، لوگوں پر معاملے کی آسانی کے لیے یہ فرمایا 10 بائی 10۔ چلیے وعلی الفتویٰ، فرماتے ہیں کہ اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، یعنی 10 بائی 10 والے قول پر فتویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 اقوال صاحب کتاب نے ذکر کیے، پہلا امام ابو حنیفہ، دوسرا امام ابو یوسف کے حوالے سے تحریک بالیت، تیسرا امام محمد کا، اور چوتھا یہ قدر بالمساحت سے، 4 اقوال ہوئے۔ 5واں قول اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ اعتبار کیا جائے گا اکثر رائے کا اور تحری کا، کہ اکثر رائے کس بات کی طرف ہے، تو اگر اکثر اس بات پہ ہے کہ وہ نجس ہے تو نجس مانا جائے گا، ورنہ نہیں، اس کے برخلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے 12 اقوال ملتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک الگ بات فرماتے ہیں کہ والمعتبر فی العمق ان یکون بحال لا ينحصر بالاغتراف، یہ تو آپ نے لمبائی چوڑائی میں بتا دیا کہ اس میں اعتبار یہ ہے، گہرائی میں کتنا اعتبار ہوگا، کتنے گز کیا کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کس کا اعتبار ہے۔ فرماتے ہیں گہرائی میں جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہو کہ لا ينحصر بالاغتراف، چلو سے پانی لیں تو زمین کی سطح جو ہے وہ نہ کھلے، لا ينحصر اوپر لکھا ہوا ہے بر سطر میں، لا ينکشف ظاہر نہ ہو، وہ نہ کھلے، ٹھیک ہے نا۔ تو لمبائی چوڑائی میں کیا ہوا، 10 بائی 10 یعنی 100 گز ہو گئے۔ دیکھیے اس کو بھی بین سطر میں لکھا کہ بین یصیر مئۃ ذراع، کہ 100 گز ہو جائے۔ چلیے، اور یہ گہرائی میں یہ ہے کہ ایسا ہو کہ اتنا گہرا ہو کہ جب ہاتھ میں آدمی پانی اٹھائے چلو میں تو زمین کی سطح ظاہر نہ ہو وہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پانی وہاں سے ختم نہ ہو جائے، زمین نظر نہ آنے لگے، تو یہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے۔ وقولہ فی الکتاب، اور ان کا قول کتاب میں، یعنی امام قدوری نے کتاب میں یہ فرمایا کہ کیا جاز الوضوء من الجانب الاخر، دیکھیے اوپر
لکھا ہوا نا والغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ جاز الوضوء من الجانب الاخر. یہ جو ہے ٹکڑا اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قدوری کا کتاب میں یہ قول کہ جاز الوضوء من الجانب الاخر کہ بڑے حوض میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو دوسرے طرف سے وضو کرنا جائز ہے. یعنی جس طرف نجاست گری اس طرف نہیں بلکہ دوسرے طرف سے وضو کرنا جائز ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موضع وقوع نجس ہو گیا. یعنی جہاں نجاست گری بڑے حوض میں تو جس جگہ نجاست گری وہاں پر جو تھا وہ نجس ہو گیا. اور کیا فرمایا امام قدوری نے کہ دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے. اس کا مطلب جہاں نجاست گری وہ ناپاک ہو گیا وہاں سے وضو جائز نہیں ہے. اسی کے بارے میں فرماتے ہیں. اب اس سلسلے میں انہوں نے کوئی تفریق بھی نہ کی کہ نجاست مرئی ہو کہ غیر مرئی ہو یعنی دکھائی دینے والی ہو یا وہ نجاست ہو جو دکھائی دینے والی نہ ہو. جیسے پیشاب پانی میں کیا پتہ چلے گا تو اس کو غیر مرئی کہتے ہیں. اور جو نجاست نظر آئے تو اس کو مرئی دیکھنے والی نجاست. چلیے یہ تو ایک قول ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ وہ ناپاک نہ ہوا. جہاں پر نجاست گری وہ جگہ ناپاک نہ ہوئی الا بظہور النجاست فیہ مگر یہ کہ نجاست کے ظہور سے. ٹھیک ہے نا کہ جب تک اس میں پانی کا نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تب تک فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے. کل مائل جاری جیسے مائع جاری یعنی اس کا حکم بھی مائع جاری ہی کی طرح ہے. اور مائع جاری کا آپ نے پڑھ لیا کہ اگر اس میں نجاست گری تو اگر اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو وضو کرنا جائز ہے کیونکہ وہ نجاست جو ہے پانی کے بہنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ نہیں رہتی وہ بہہ کے چلی جاتی ہے. تو اس کا بھی حکم وہی ہے. کل مائع جاری سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا حکم مائع جاری ہی کا حکم ہے. جب اس میں نجاست گر جائے تو وضو جائز ہوتا ہے جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو. تو اس کا بھی وہی حکم جب ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ جب تک نجاست ظاہر نہ ہو تب تک وضو کر سکتا ہے وہاں سے. اوپر میں نے یہ بتایا ابھی کہ جاز الوضوء من الجانب الاخر اشارۃ الی انه یجوز موضع الوقوع کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موضع وقوع نجس ہو گیا. اب جب نجس ہو گیا تو دوسری طرف سے کرے وضو. اور اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کیا نجاست دکھائی دینے والی ہو یا دکھائی دینے والی نہ ہو. تو یہ جو ہے مشائخ عراق کا فتویٰ ہے. البتہ بخارا اور بلخ کے جو مشائخ ہیں انہوں نے تفریق کی ہے کہ نجاست اگر دکھنے والی ہو یا نہ دکھنے والی ہو تو ان سے معاملے میں ان لوگوں نے جو ہے فرق کیا ہے. فرمائے حضرات نے یعنی مشائخ بلخ اور بخارا نے یہ فرمایا کہ اگر نجاست جو ہے دکھائی دینے والی نہ ہو تو اس جگہ سے بھی وضو کر سکتے ہیں جہاں نجاست گری. اور اگر دکھائی دینے والی ہو تو اس جگہ سے نہیں کر سکتے جہاں نجاست گری ہے. چلیے واللہ تعالی عالم.